بانگ درا چینل پر بال جبرائیل حصہ دوم کی تشریح ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اب بڑھتے ہیں غزل نمبر 2 کی جانب۔ یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنوں آمیز۔ یہ کون غزل خواں ہے، مراد یہ کون غزل کہنے والا ہے، پرسوز و نشاط انگیز مراد جس کا کلام دلوں میں سوز و گداس اور کیف و سرور پیدا کرتا ہے۔ اندیشہ دانا مراد عقل مند کی سوچ، یعنی جس سے دانا لوگوں کی عقل پر جنوں کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ شعر علامہ اقبال کے کلام کی درست تصویر پیش کرتا ہے۔ اس میں سوز و گداس بھی ہے، اس لیے کہ وہ ماضی کے خوشگوار یاد تازہ کرتا ہے اور اس سے دل میں عمل کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں کیف و سرور بھی ہے، اس لیے کہ شعر اپنی ظاہری صورت اور معنویت کے لحاظ سے بہت ہی نادر ہے۔ گو فقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، گو فقر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، نا پختہ ہے پرویزی بے سلطنت پرویز۔ اگرچہ فقیری اور بادشاہی کے طور طریقے یکساں ہیں، فقر کی تفصیل کے لیے دیکھیے بال جبرائیل حصہ اول کی غزل نمبر 13 کا 6واں شعر، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگرچہ دونوں کے طریقے یکساں ہیں لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ فقیر اپنی شان دکھانے کے لیے کسی سلطنت کا محتاج نہیں، اس کے برعکس بادشاہی سلطنت کے بغیر کچھ نہیں بلکہ وجود پذیر ہی نہیں ہوتی۔ بادشاہی بغیر سلطنت کے ممکن نہیں، اس لیے فقیری بادشاہی سے بڑھ کر ہے۔ گویا بادشاہوں کی حکومت عموماً انسانوں کے اجسام تک محدود ہوتی ہے، جبکہ فقیر دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز۔ آج کل صوفیوں کے حجرے میں وہ فقر باقی نہیں رہا جس کی دستاویز یعنی سند شیروں کے دل کے خون سے لکھی جائے۔ اب وہ فقیری اور درویشی کہاں ہے، مٹ گئی ہے۔ شیروں کے خون دل سے دستاویز تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے شیر دلوں کے پتے ان درویشوں کے سامنے پانی ہوتے تھے، جن کی ایک ہی ضرب لا الہ سے بادشاہوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، ہو جس کے گریما میں ہنگامہ رستہ خیز، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، وہ فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ اے حلقہ درویشاں مراد درویشی کے حلقے میں بیٹھنے والے فقیروں، اس مرد خدا یعنی مرد حق کے متعلق تمہاری رائے کیا ہے؟ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز مراد گریباں میں قیامت کا ہنگامہ موجود ہے، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی مانند چمک رہا ہو اور جس کی فکر حقیقت تک پہنچنے میں بجلی کی طرح تیز ہو۔ مرد حق اور سچا فقیر وہ ہے جس کے دل میں خدا کا ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق چراغ روشن ہو، اس کا عشق کا چراغ روشن ہو۔ مراد یہ ہے کہ مرد حق یا مرد خدا کی قابل ذکر خصوصیت یہی ہے کہ وہ جہاں بیٹھے انقلاب برپا کر دے، اس میں زندگی کی ایسی بے پناہ حرارت موجود ہو کہ مردہ دلوں کو اسی طرح زندہ کر دے جس طرح قیامت کے دن مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ذکر حق میں خاص گرمی ہو جس میں حقیقت اشیاء کی تہ تک پہنچنے کی قوت تیزی میں بجلی سے بھی زیادہ تیز ہو۔ جس طرح اس چیز کا ذکر قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے ایسی فراست و بصیرت عطا کر دے گا کہ تیری نگاہ معاملات کے انجام و معال تک فوراً پہنچ جائے گی۔ اگلا شعر ہے کہ کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ بادشاہی ملنے پر جب جنون اور سودا کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں تو یہاں جنون سے یا آثار جنون سے مراد پاگل پن کی علامتیں ہیں۔ تو یہ علامتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کا علاج عام جنون کی طرح فسد کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔
پھر ایسے موقع پر اللہ رب العزت تیمور اور چنگیز جیسے جابروں اور قاہروں کو اٹھاتا ہے تاکہ وہ نشتر بن کر بادشاہی کے جسم میں فالتو خون نکال دیں اور اس کا مزاج اعتدال پر لے آئیں۔ اس کی تصدیق کے لیے تاریخ کے صفحات گواہ ہیں۔ بادشاہی میں جنون کی علامتیں پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلق خدا کی خدمت کی بجائے عیش و عشرت میں پڑ جاتی ہے اور عدل و انصاف کی بجائے رعیت پر ظلم و جور کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملوکیت کے ان سودائیوں کا دماغ درست کرنے کے لیے غیب سے انسانی شکل میں نشتر بھیج دیتا ہے۔ اس ایسے موقع پر جابر و قاہر پیدا ہوتے ہیں، وہ قتل و خون ریزی اور غارت گری سے عام تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ تیمور اور چنگیز کا نام ایک مثال کے طور پر لیا گیا ہے۔ تاریخ میں ایسی ہزاروں شخصیتیں موجود ہیں۔ یوں داد سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، یوں داد سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و ثنا خون ریز۔ ایران و عراق کے اہل سخن اور صاحب نظر میرے کلام کی داد اس طرح دیتے ہیں کہ یہ ہندی کافر تلوار اور نیزے کے بغیر ہی جنگ کر رہا ہے۔ اگرچہ میرے ہاتھ میں تیغ و ثنا مراد جنگی ہتھیار جنگ کا کوئی سامان نہیں ہے، تاہم میں وہ تعلیم دے رہا ہوں جس سے باطل کا سر قلم ہو جاتا ہے۔ اسلامی ملکوں کے جو اہل ذوق اور صاحب نظر ہیں وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اقبال اپنے قلم کی بے پناہ تلوار سے کفر و شرک کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ یہ تھی بال جبرائیل عیسیٰ دوم کی غزل نمبر 2۔ مزید غزلیات کلام اقبال کی تشریح کے لیے چینل بانگ درا کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔